الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء ملت اسلامیہ، محترم سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک انتہائی سیریس ٹاپک جو آج کے دور کا سب سے سنجیدہ عنوان ہے، فکر مند عنوان ہے، اس پر کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ گفتگو سننے کے بعد جہاں آپ اپنی اولاد کے لیے سنجیدہ ہو جائیں گے، سیریس ہو جائیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس فتنے کے دور میں مسجد اور مدرسے کی ضرورت کیا ہے۔ وقت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، میں کوشش کروں گا کہ جلدی ضرورت کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں تاکہ ہمارے جمع ہونے کا کوئی ایک نتیجہ نکل سکے۔ عزیزو، قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک کہیں جلسہ ہو رہا تھا، ایک خاتون بھی اپنی جگہ جلسہ سن رہی تھی، مگر اس کے قریب بیٹھی ہوئی عورتوں نے دیکھا کہ بہت پریشان ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کچھ چھوڑ کے آئی ہے، کوئی قیمتی چیز چھوڑ کے آئی ہے جس کی فکر ان کو مسلسل ستا رہی ہے۔ قریب بیٹھی ہوئی خواتین نے پوچھا کہ بہن کیا معاملہ ہے؟ جلسہ سننے آئی ہو، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے، کبھی ادھر دیکھتی ہو کبھی ادھر دیکھتی ہو، کچھ معاملہ ہے، کوئی ٹینشن ہے؟ کہاں ہاں، جلسہ سننے آئی ہوں، بچے کو سلا کے آئی ہوں، مگر چراغ جلا کے آئی تھی، چراغ کو بجھانا بھول گئی۔ اب بار بار یہ ڈر ستا رہا ہے، بار بار یہ خیال ستا رہا ہے کہ کہیں بچہ اچانک چراغ کی لو پہ ہاتھ نہ رکھ دے، کہیں اس کی انگلیاں جل نہ جائے۔ خطیب کو یہ بات معلوم پڑی، برجستہ انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، میری بہنوں، چراغ کی لو کی آگ جلا دے، بچے کو انگلیوں کو جلا دے، یہ فکر تم کو پریشان کر رہی ہے، بے چین کر رہی ہے، خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ سے بچانے کی بھی فکر کرو۔ جس بچے کو چراغ کی لو کی آگ میں جلنے نہیں دینا چاہتی ہو، ان بچوں کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے کیسے دیکھ پاؤ؟ اس لیے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ حکم دے رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، اسلام میں بچوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ دی رائٹس آف چلڈرن، بچوں کے حقوق کا جتنا اہتمام اسلام نے کیا ہے اتنا اہتمام کسی مذہب میں نہیں ہے۔ یہ اسلام کا اپنا ایک کمال ہے کہ جس میں صرف انسان کا حق نہیں ہے، چیوٹی کا بھی حق ہے، جانوروں کا بھی حق ہے،
آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ دیجیے، بچوں کے حقوق پر اسلام نے کس قدر گہرا تحفظ دیا ہے، کتنا سخت اہتمام کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن جس دور میں نازل ہو رہا تھا اس دور سے پہلے بچوں کو زمین کے نیچے پیدا ہونے کے بعد دفنا دیا جاتا تھا۔ بالخصوص بچیوں کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر اس جہالت کے معاشرے میں ماں کے شکم میں اگر بچی کو کسی نے جینے کا حق دیا ہے تو وہ اسلام ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ ان کو کون کھلائے گا، ان کو کون پالے گا، ان کی پرورش کا اہتمام کون کرے گا، نہیں، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی رزق دیں گے۔ قرآن کی ان آیتوں نے بچیوں کو اس وقت جینے کا حق دیا جب بچیوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْءِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے یہاں بچی کی ولادت ہو جائے تو باپ چہرہ چھپا کے گھومتا تھا کہ کوئی بچی کا تانا نہ دے دے، کوئی بیٹی کے باپ ہونے کا تانا نہ دے دے۔ مگر اس اندھیرے میں اگر کسی نے اجالے کا پیغام دیا ہے تو وہ قرآن ہے اور صاحب قرآن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من آلا ثلاث بنات فاحسنہن وادبہن وزوجہن فلہ الجنہ۔ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور ان 3 بیٹیوں کی باپ نے اچھے سے پرورش کی، ادب سکھایا، جینے کا سلیقہ سکھایا اور اچھے طریقے سے ان کی رخصتی بھی کرا دی، شادی کا اہتمام بھی کرا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان 3 بچیوں کو جب اللہ قیامت میں جنت میں جانے کو فرمائے گا وہ نہیں جائے گی جب تک کہ بوڑھے باپ کو بھی ساتھ نہ لے لے۔ اس اندھیرے میں بیٹیوں کا یہ حق اسلام نے دیا، بیٹیوں کو جینے کا یہ حق قرآن نے دیا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائیں، میں صرف اوپر سے طائرانہ طور پر بالکل جلدی میں ضروری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اسلام نے بچیوں کو اس وقت جینے کا حق دیا جب اس کی پیدائش پر اس کو مار دیا جاتا تھا اور اس کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ آپ توجہ فرمائیں، میرے آقا کی خدمت میں ایک مقدمہ آتا ہے، حضور اس شادی شدہ عورت نے زنا کا گناہ کر لیا ہے۔ اسلام نے شادی شدہ جوڑا اگر زنا کر لے تو حکم یہ ہے کہ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے، سنگسار کر دیا جائے۔ مگر ذرا دیکھیے، حضور نے فرمایا اچھا کیا اس عورت کے پیٹ میں بچہ اپنا وجود پا چکا ہے؟ اپنا وجود وہ پا چکا ہے، وہ ٹھہر چکا ہے، زندگی مل چکی ہے؟ حضور ہاں ایسا لگتا ہے۔ فرمایا سنو، اس عورت نے خود اقرار کیا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مگر چونکہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، بچے کا کوئی جرم نہیں ہے، بچے نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، تو جب تک بچہ دنیا میں آ نہ جائے، جب تک اس کی ولادت نہ ہو جائے اور پھر جب تک وہ ماں کے دودھ کا محتاج ہے، ماں کو زندہ رکھا جائے، ان پر حد جاری نہ کی جائے، پتھروں سے مار کے ہلاک نہ کیا جائے۔ یہ دین رحمت ہے۔ قصور ماں کا تھا، بچے کا نہیں، اور بچے کے حقوق کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ فوراً مصطفیٰ نے روکا نہیں، بچے کو دنیا میں آنے دو، اس کو پلنے دو، حتیٰ کہ وہ ماں کا محتاج نہ رہے۔ جب اس دور میں وہ داخل ہو جائے اس کے بعد اس عورت کو سزا دی جائے گی۔ یہ اسلام ہے جس میں بچوں کے حقوق پر اتنا زور دیا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ اسلام جو نگاہوں کی حفاظت پر اس قدر زور دیتا ہے کہ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، لیکن یہی اسلام جس نے نگاہوں پر اتنا زور دیا یہ اجازت بھی دیتا ہے عورت کو دیکھنے کی۔ کب؟ جب کسی کو اپنا ہم سفر بنانا ہو، جس سے نکاح کرنا ہو، اس کو ایک نظر دیکھنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ کبھی پابندی لگاتا ہے اور کبھی اجازت دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ پڑھیں کتابیں اٹھا کر، شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے دیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے عورت کو۔ کیا دیکھ کر عورت سے نکاح کیا جائے، کیا دیکھا جائے، مصطفیٰ نے وہ بھی بتا دیا۔ جمال دیکھنا،
حسن دیکھنا، خاندان دیکھنا، دولت بھی دیکھنا، لیکن اگر کچھ نہ دکھے دین دکھ جائے تو نکاح کر لینا۔ فعلیک بذات الدین، دین دار ہو تو نکاح کر لینا۔ اگر دین لے کر آئے گی دولت خود بخود آ جائے گی، خاندان خود بخود نمایاں ہو جائے گا، عزت خود بخود بڑھ جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، عورت کو دیکھنے کی اجازت یہاں اسلام نے کس مقصد کے تحت دی ہے؟ صرف اس لیے کہ تم اس کو اپنا ہمسفر بنا رہے ہو، تم اس کو اپنے رشتے ازدواج میں لا رہے ہو، اسی سے تمہاری نسل آئے گی، اسی سے تمہاری اولاد آئے گی۔ اپنی اولاد کے بارے میں ابھی سے فیصلہ کر لو، اگر نیک ہو دیندار ہو تو کر لو، اولاد نیک ہوگی، اولاد نمازی ہوگی، اولاد پابند شریعت ہوگی۔ بتائیں آپ، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے مگر اسلام اولاد کے حوالے سے سیریس کر رہا ہے۔ دیکھ لو اپنی نسل کے لیے دیکھ لو، اپنی اولاد کے لیے دیکھ لو۔ میں قربان جاؤں، نبیوں کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ حضرت زکریا دعا کرتے ہیں، ربی حب لی من لدنکا ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھ کو نیک اولاد دے۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھ کو نیک اولاد دے۔ ارے ابھی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں، ابھی تو اولاد آئی نہیں ہے، مگر میں قربان جاؤں نبیوں کی سوچ پر کہ ابھی اولاد آئی نہیں مگر ان کے نیک ہونے کی فکر ان کو ستا رہی ہے، ان کے نیک ہونے کا خیال ان کو ستا رہا ہے۔ اس لیے کہ اولاد ہو صرف دنیا ہو، صرف بڑھاپے میں 20,000 کما کے دے، صرف بڑھاپے کی لاٹھی بن جائے، صرف اچھا گھر دے، جیسا کہ سوچ یہی ہے۔ اولاد کو اگر آپ نے دنیا سمجھا، صرف دنیا، تو یہ دھوکہ ہے۔ اولاد صرف دنیا نہیں ہے، اولاد بہت بہترین صدقہ جاریہ ہے، اولاد بہت بڑی آخرت ہے۔ اس اولاد کو ضائع نہ کریں۔ دیکھیے اسلام کہاں کہاں زور دے رہا ہے، اسلام کہاں کہاں توجہ دلا رہا ہے، اسلام کہاں کہاں سیریس کر رہا ہے۔ آج کا جوان نشے کو ہاتھ میں لے رہا ہے، آج کا جوان 15 سال کی نمازیں قضا باقی رکھے، معاشرے میں دندناتا ہوا پھر رہا ہے، آنکھیں زنا کر رہی ہیں، ہاتھ زنا کر رہے ہیں، پاؤں زنا کر رہے ہیں، دن کے 7 گھنٹے اور رات دن کے 7 گھنٹے انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک پہ ضائع ہو رہے ہیں۔ ایک ایسی نسل تیار ہوئی ہے جو سمجھانے والے کو گالیاں دیتی ہے، کسی نصیحت کرنے والے کو ملا کہہ کر گالی دیتی ہے۔ We have entered in the serious moment of history. ہم انتہائی تاریخ کے خطرناک دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ کہا تھا جاہلیت کے دور کے ایک مفکر نے کہ ایک نسل کی جہالت دوسرے نسل کی روایت بن جاتی ہے اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے جوان جو کچھ نادانی اور جہالت میں کر رہے ہیں، دوسری نسل اس کو روایت سمجھ کے فالو کرے گی اور تیسری نسل اس کو عقیدہ بنا لے گی، ایسا کہ اس کے خلاف آپ بولیں گے آپ کو گالیاں دی جائے گی، اس کے خلاف آپ بولیں گے آپ کو برا کہا جائے گا۔ اس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس کی مثالیں، اس کے نظائر اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، پہلے میں بچوں کے حقوق پر، بچوں کی تربیت پر اسلام نے کہاں کہاں زور دیا ہے، کہاں کہاں توجہ دلائی ہے، میں پہلے اس کو اوپر سے پیش کر دوں۔ اسلام توجہ دلاتا ہے جبکہ نکاح کی باری آئے کہ دیکھ لو، اس لیے کہ تیری نسل اس سے آنے والی ہے۔ اللہ اللہ پڑھیے قرآن اٹھا کے، قرآن بار بار توجہ دلاتا ہے کس چیز کی طرف؟ جب بچہ ماں کے شکم میں تیار ہو رہا ہو۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا۔ بار بار قرآن توجہ دلاتا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ دنیا ریسرچ کر رہی ہے، تحقیق کر رہی ہے، بار بار قرآن اس مومنٹ کی طرف، اس لمحے کی طرف، اس زمانے کی طرف کیوں توجہ دلا رہا ہے؟ جب بچہ ماں کے شکم میں تیار ہو۔ آج یہودی پوری دنیا میں حکومت کر رہے ہیں۔ ایسے ہی نہیں، قرآن ہم پہ نازل ہوا، ہمارے نبی پہ نازل ہوا، مگر پڑھ کے سمجھ کے دنیا پہ یہودی چھا گئے۔ انہوں نے ریسرچ کیا کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہو تو ماں کے لقمے کا اثر، ماں کی سوچ کا اثر، ماں کے کھلانے کا اثر، ماں کے ہر چیز کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ ماں کی ساری ایکٹیویٹی، سارے اعمال کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ قرآن نے بہت پہلے دھیان دلایا تھا
کہ بچہ جب ماں کے شکم میں تیار ہو رہا ہو، دھیان رکھنا، خیال رکھنا، یہ بہت سیریس مومنٹ ہے، یہ بہت خطرناک دور ہے۔ بچے کے نیک اور برے ہونے کا فیصلہ اسی وقت ہو جاتا ہے جب باپ نکاح کے انتخاب کے وقت لڑکی کے اندر کیا کیا دیکھتا ہے۔ دین دیکھے گا تو اللہ نیک اولاد دے گا، سپورٹ ملے گا۔ اسی وقت اگر دولت کو اس نے ترجیح دی تو پھر اولاد دولت کے پیچھے بھاگے گی، دولت کی پرستش کرے گی، اور پھر اس وقت سیریس کر رہا ہے جبکہ بچہ ماں کے شکم میں تیار ہو رہا ہو۔ بار بار یہودیوں کے یہاں جب کوئی عورت 19 سے ہو، حمل سے ہو، تو ان کو ایسے ایسے کام کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں جس کا اثر بچے پر پڑے۔ ان کو میتھ کے فارمولے دیے جاتے ہیں حل کرنے کے لیے، کیوں؟ تاکہ اس کا اثر بچے کی ذہانت پہ پڑے، بچہ ذہین ہو، بچہ جو ہے محنتی ہو، بچہ جو ہے اپنی قوم کا وفادار ہو، بچہ اپنے مذہب کے لیے سنجیدہ ہو۔ یہ ماں کو اس وقت ایسے ایسے کام دیے جاتے ہیں، مگر ہائے افسوس قرآن کا یہ نسخہ انہوں نے لیا، اس پر عمل کیا۔ آج یہودی کا ایک بچہ اپنے مذہب کو لے کر، اپنے ملک کو لے کر، اپنے گھر کو لے کر، اپنی تہذیب کو لے کر بالکل فکر مند ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک بات بتاؤں، بمبئی کی لوکل ٹرین پہ میرا سفر ہو رہا ہے، میں نے دیکھا ہندوستانیوں کو دیکھا، اس میں بالخصوص اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھا، کوئی ایئر فون لے کے گانا سن رہا ہے، کوئی کسی سے بات کر رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، مگر ان 100 لوگوں کے درمیان ایک انگریز کو میں نے دیکھا، وہ کتاب لے کے کنارے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، نہ گانے سے مطلب، نہ موبائل سے مطلب، کچھ نہیں۔ میں نے دیکھا پورے سفر میں اس کی توجہ کتاب کے اوراق کو پلٹنے پر رہی۔ جس قوم کو کتابوں سے اتنی محبت ہو، جس قوم کی نظر میں علم کی اتنی اہمیت ہو کہ سفر کی تھکاوٹ کے باوجود کتاب سے ان کا رشتہ نہ ٹوٹے، اس قوم کو حق ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑے، اس قوم کو حق ہے کہ دنیا پہ حکومت کرے، اس قوم کو حق ہے کہ دنیا کی بادشاہت اس کو ملے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ نیچر آف لا ہے کہ جو محنت کرے گا اللہ اس کو ترقی دے گا، جو ذہن کھپائے گا اللہ اس کو عروج دے گا، اور جو غافل و کاہل بیٹھ جائے گا وہ ذلیل ہوگا، وہ پسپا ہوگا، وہ رسوا ہوگا، وہ ٹھوکریں کھائے گا۔ دیکھیے ہم نے اپنے آپ کو کہاں کہاں نقصان پہنچایا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کہاں کہاں نظر انداز کیا ہے۔ بڑی واضح تعلیمات تھی اسلام کی، بڑی روشن ہدایات تھی اسلام کی، مگر عمل نہ کر سکے، بلکہ یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، پتہ ہی نہ کر سکے کہ نسخہ عروج کیا ہے، عروج زوال کے سبب کیا ہے، ہم نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش نہ کی۔ دھیان دیں، بچہ ماں کے شکم ہو اسلام سیریس کر رہا ہے، اور جب بچہ دنیا میں آ جائے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بکری کا بچہ ہو، کتے کا بچہ ہو، یا کسی اور جاندار کا بچہ ہو، وہ پیدا ہونے کے کچھ ہی منٹوں کے بعد دوڑنے بھی لگتا ہے، بولنے بھی لگتا ہے، چلنے بھی لگتا ہے، مگر یہ انسان کا بچہ ہے، پیدا ہوتے ہی بول نہیں پاتا، پیدا ہوتے ہی چل نہیں پاتا، پیدا ہوتے ہی ماں باپ کی طرح گفتگو نہیں کر پاتا، 2 سال لگ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے، اس زاویہ نظر سے، اس طرح سے سوچا اللہ نے انسان کو فوراً بولنے کی طاقت کیوں نہ دی؟ 2 سال لگ جاتے ہیں تتلاتے تتلاتے ابو کہنے میں، تتلاتے تتلاتے امی کہنے میں، یہ 2 سال کا موقع کیوں دیا؟ پوچھو ڈاکٹروں سے، پوچھو سائنسدانوں سے، یہ 2 سال جبکہ وہ کچھ بولتا نہیں، صرف دیکھتا ہے، صرف دیکھتا ہے، صرف سنتا ہے، یقین جانو ان 2 سالوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا۔ 2 سال جو اللہ نے پیدا ہونے کے بعد موقع دیا، بولنا نہیں سکھایا، البتہ دیکھنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی۔ یہ دونوں سورسز ہیں، یہ دونوں ذریعے ہیں کچھ سیکھنے کا، سن کر بہت کچھ سیکھتے ہیں، دیکھ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ بچہ اس 2 سالوں میں جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، سب سیو ہو رہا ہے، سب محفوظ ہو رہا ہے، بس بولنا نہیں سیکھا ہے، مگر بولے گا وہی جو 2 سال میں سنا ہے، بولے گا وہی جو 2 سال میں دیکھا ہے۔ اس لیے وہ مائیں جو اس پیریڈ میں بچوں کو نظر انداز کرتی ہے، سیریل دیکھتی ہے، دودھ پلاتی ہے، گیم کھیلتی ہے، دودھ پلاتی ہے، تربیت کا کوئی خیال نہیں، صرف میرا لال، میرے جگر کے ٹکڑے۔ ارے آپ کی محبت اپنی جگہ، مگر آپ اپنے بچے کو تاج محل دے لے گئے، مگر دوزخ کی آگ سے نہ بچا سکے تو آپ باپ نہیں سالم ہیں، آپ ماں نہیں سالمہ ہے۔ ذرا دھیان دینا،
اسلام اس وقت بھی سیریس کر رہا ہے، اسلام اس وقت بھی سنجیدہ کر رہا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آ جائے، جب تک بولنا نہیں سیکھا ہے ان کو بولنے کا طریقہ سکھا دو، خود بول کر اچھے سے، اپنے اچھے اعمال سے، اپنے اچھے اخلاق سے۔ مگر ہائے افسوس اس وقت بھی بچے نظر انداز ہوتے ہیں۔ ماں کے شکم میں جب بچہ تھا تو بھی ماں کے کھلانے کا، ماں کی ایکٹیویٹیز کا بچے پر پورا اثر پڑا تھا نا غوث پاک پہ اثر۔ گئے تھے مدرسے میں، استاد نے کہا تھا پڑھو بسم اللہ، کہا نہیں پڑھوں گا، قرآن کا ایک حصہ میں نے ماں کے شکم میں ہی حفظ کر لیا ہے۔ کیوں؟ غوث پاک کے نام پہ لنگر کھانے والوں، غوث کی زندگی سے یہ سبق کب سیکھو گے کہ ماں کے شکم میں تیار ہوتے وقت جو لمحہ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ اور اہم ہوتا ہے۔ ذرا دھیان دیں، بلکہ میں تو ایک مثال دوں گا۔ آپ کے گھر میں ایک ویڈیو کیمرہ لگا ہے جس میں آوازیں بھی سیو ہوتی ہے، جس میں آپ کی ایکٹیویٹیز، آپ کے اعمال بھی سیو ہوتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں وہ بھی محفوظ ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں وہ بھی سیو ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے گھر میں ایک ایسا ویڈیو کیمرہ لگا ہو، کیا آپ غلط بولیں گے؟ نہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کیا آپ غلط کریں گے؟ نہیں، کیوں؟ سیو ہو رہا ہے۔ عزیزو، دنیا کی کسی ویڈیو کیمرہ میں وہ طاقت نہیں ہے جو 2 سال کے بچے کی میموری ہے، جو 2 سال کے بچے کا دماغ سیو کر رہا ہے۔ جو آپ کر رہے ہو، جو آپ بول رہے ہو، عزیزو دھیان دو، کوئی ایسے ہی اچانک نیک نہیں بنتا، کوئی اچانک جوان پارسا اور صالح نہیں بنتا۔ ماں باپ نیک ہوں، میں تو اکثر کہتا ہوں یہ عنوان اتنا مختصر ہے کہ ایک جملے میں تقریر کی جا سکتی ہے۔ وہ جملہ یہ ہے، ماں باپ جیسے ہوں گے بچے ویسے ہوں گے، بات ختم ہو گئی۔ اتنی سی بات ہے، مگر آؤ ذرا آپ کو میں سمجھا سکوں، بتا سکوں، درد دل پیدا کر سکوں، احساس جگا سکوں، آپ کی آنکھیں کھول سکوں، غفلت سے بیدار کر سکوں، تھوڑا سا جگا سکوں۔ ضائع کر رہے ہیں آپ اپنی نسلوں کو، دوزخ کی آگ میں ڈھکل رہے آپ اپنی جنریشن کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کریں، اسلام نے پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان دینے کا حکم دیا، اقامت کا حکم دیا۔ اذان دو دائنے کان میں، اقامت کہو بائیں کان میں۔ بچہ جب پیدا ہو جائے اس کا نام اچھا رکھو۔ حدیثوں سے ثابت ہے، میں اب اس طرف نہیں جاتا۔ گھٹی دینے کا حکم ہے، میٹھی چیز کھجور شہد، اس کو دینے کا حکم ہے کہ پہلی غذا جو اس کے پیٹ میں جائے تو وہ اچھی غذا جائے۔ صحابہ کے یہاں اولاد ہوتی تھی، بچے پیدا ہوتے تھے، حضور کے دربار میں حضور کھجور چبا کے ان کے منہ میں گھٹی رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسلام اذان دینے کا حکم دیتا ہے، اسلام اچھے لوگوں کے جھوٹے کو گھٹی کے طور پر دینے کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے تم پر حق ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو۔ ان احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ یہ نام اپنے بچوں کا رکھو، گڈو نہ رکھو، فلمی ایکٹروں کے نام پہ نہ رکھو۔ خیر میں اس طرف نہیں جاتا، میں صرف تعلیمات گنا دوں۔ اللہ اللہ، توجہ فرمائیں، اسلام حکم دیتا ہے پیدا ہو اذان دو، اچھا نام رکھو، نیک لوگوں کے جھوٹے کو بطور گھٹی ان کے حلق میں رکھو تاکہ پہلی غذا اچھی غذا جائے۔ صحابہ اس کا احترام کرتے تھے۔ اذان دینے کا حکم، گھٹی دینے کا حکم، اچھا نام رکھنے کا حکم، عقیقہ کرنے کا حکم، 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کے پڑھاؤ۔ ہائے ہائے، پوچھو علماء سے، اسلام نے یہاں تک کہا جب شعور کی منزل کو پہنچ جائے، جب صحیح غلط کو سمجھنے لگے، بستر بھی الگ کر دو، بہنوں کے ساتھ نہ سونے دو۔ میں تو آج اس بات کو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا، علماء جانتے ہیں، مگر آج کے حالات کے تناظر میں میں اسلام کی اس تعلیم کی اہمیت کو محسوس کر رہا ہوں۔ ارے اپنی بہن کی طرف جلدی غلط نظر نہیں جاتی ہے، اپنی بہن کی طرف جلدی غلط خیال نہیں جاتا ہے، مگر اسلام نے یہ حکم جو دیا ہے وہ احتیاطاً دیا ہے، اس لیے کہ انسان اگر تربیت اچھی نہ ہو تو وہ جانوروں کو خواہشوں کے معاملے میں پیچھے کر سکتا ہے۔ کب شیطان بہکا دے، کب شیطان حملہ کر دے۔ اپنی بہن کے ساتھ اسلام نے سونے کا حکم نہیں دیا۔ میں پوچھتا ہوں ان ماں باپ سے جو اپنے بچوں کو تنہائی میں موبائل دے دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کو تنہائی میں انٹرنیٹ فراہم کر کے دیتے ہیں، اپنی بہن کے ساتھ سونے سے منع کیا۔ اگر وہ سمجھنے بوجھنے لگے، وہ جو موبائل دیے ہو اس میں ہزاروں لڑکیاں ہیں، ننگی ہیں، بے پردہ ہیں، جب اپنی بہن سے ساتھ سونے سے اسلام روکتا ہے، احتیاطاً کہیں شیطان بہکا نہ دے تو ایک ننگی عورت کو دیکھ کر، بے پردہ عورت کو دیکھ کر میرا جوان اپنی تنہائی کو کیسے سیو کر سکتا ہے، اپنی جوانی کو کیسے بچا سکتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کی نزاکتوں کو سمجھو، اسلام کی تعلیم کی
پہلوؤں کو سمجھو۔ اسلام نے توجہ فرمائے علماء بھی اور عوام بھی اذان دینے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان پورے اسلام کا نچوڑ ہے، پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ اس میں الفلاح کا لفظ ہے جس میں پورا اسلام آ جاتا ہے۔ کیوں اذان دینے کا حکم دیا؟ پوری بہاری شریعت پڑھ کے سنانے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ پوری فتاوی رضویہ پڑھ کے سنانے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اذان 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 اسلام کا نچوڑ ہے۔ پہلی آواز اس کے کان میں اذان کی پہنچ جائے تاکہ اس کے رگوں میں اسلام چلا جائے، اس کے اندر اسلام سرایت کر جائے، اور جیسے جیسے وہ بڑھے تو اسی فیلنگ کے ساتھ بڑھے، اسی احساس کے ساتھ بڑھے، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں محمد کو ماننے والا ہوں، میں نماز کو ماننے والا ہوں، میں شہادت والا ہوں، میں کلمے والا ہوں۔ اگر آپ نے اس کا اہتمام کیا تو یقیناً اس کا اثر پڑے گا۔ اچھے لوگوں کے جھوٹے کو گھٹی کے طور پر کھلانے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اچھے لوگوں کے جھوٹے، جب ایک مومن کے جھوٹے میں شفا ہے تو ایک عالم، ایک امام، اس کے جھوٹے کی کیا برکت ہوگی آپ یقین جانیے۔ اگر آپ نے کسی باعمل عالم کا جھوٹا گھٹی کے طور پر، شہد کے طور پر، کھجور کو چبا کر آپ نے بچے کو دیا، پہلی غذا اس کے پیٹ میں، یہ پاک غذا گئی، اس کا اثر بڑھاپے تک رہے گا، اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر، اس کی سوچ پر، اس کے دماغ پر۔ مگر میں پوچھتا ہوں کون سا ایسا باپ ہے میرے معاشرے کا جو اولاد کو لے کر اتنا سنجیدہ ہو کہ اس وقت فکر کرے جب وہ نکاح کا انتخاب کر رہا تھا، اس وقت وہ دھیان دے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ٹھہر چکا تھا، اس وقت وہ دھیان دے جب وہ 2 سال کا ہو، اس وقت وہ توجہ کرے جب وہ 7 سال کا ہو، اس وقت وہ دھیان دے جب وہ 10 سال کا ہو۔ کون اتنا اہتمام کرتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیغمبر وہاں تمہارے بارے میں سوچتے ہیں جہاں تمہارا باپ بھی نہیں سوچ سکتا ہے، تمہاری ماں بھی نہیں سوچ سکتی ہے۔ باپ کبھی سوچے کہ نہ سوچے، پیغمبر نے سوچ کر بتا دیا میری امت کے جوان کی تنہائی گندی نہ ہو، اس لیے اپنی بہنوں کے ساتھ بھی سونے سے منع کر دیا۔ آپ سوچے تھوڑی دیر کے لیے، مگر افسوس کی بات یہ ہے، رونے والی بات یہ ہے کہ کسی باپ کو پڑی نہیں ہے، کسی ماں کو نہیں پڑی ہے۔ بس نکاح کر لیا شہوت پوری کرنے کی نیت سے، نکاح کر لیا اولاد کی طلب میں، بس نیک ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس دنیا کما کے دی۔ جب بھی گھر میں ذکر ہوتا ہے دنیا کا، وہ 2 سال کا بچہ دنیا دنیا دنیا، 15 سال تک دنیا دنیا سنتا ہے، وہ بڑا ہو کر دنیا دنیا ہی کرے گا۔ جس چیز کا تذکرہ گھر میں زیادہ ہوگا اس کا اثر بچوں پہ زیادہ پڑے گا۔ اس بات کو محسوس کریں، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں، اس اسٹیج پر ہمارے ایک بہترین عالم جو حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، بہترین ادیب اور قلمکار بھی ہیں، اور اس سال وہ ڈاکٹر بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ان سے آپ پوچھیں، بہت ماہر ڈاکٹر الحمدللہ، آپ ان سے پوچھیں کہ بچہ جب تک 7 سال کا نہیں ہو جاتا وہ گھر میں کیا سیکھتا ہے؟ آپ یقین جانیے سائنسی طور پر یہ بات پروفیبل ہو چکی ہے کہ 7 سال سے پہلے بچہ صرف وہی سمجھتا ہے جو ماں باپ شوق سے کرتے ہیں، بس اور کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا، گھر میں باپ نمازی ہے، بچے کو کچھ نہیں پتا مصلی کس کو کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، اللہ کون ہے، لیکن باپ کو دیکھ کر مصلی بچھانے لگتا ہے۔ یہ آپ اس چیز کو دھیان دیں، جو کام ماں باپ شوق سے کریں گے، رغبت سے، چاہت سے، 7 سال سے پہلے بچے کو صرف اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں سمجھ میں آتا۔ لہٰذا وہ گھر جہاں پہ سیریلز دیکھنے کا اہتمام ہے، جہاں گناہ کرنے کا اہتمام ہے، جہاں مل بیٹھ کر ایک ساتھ بے حیائی دیکھنے کا اہتمام ہے، اس گھر کے بچے بے حیا ہوں گے، اس گھر کے بچے نشہ کرنے والے ہوں گے، اس گھر کے بچے زنا کرنے والے ہوں گے، اس گھر کے بچے پڑھائی کے نام پر گندی گندی فلمیں دیکھنے والے ہوں گے۔ عزیزو میں کیا بتاؤں، شاید میرے یہ جملے آپ کو سیریس کر دے، آپ کو سنجیدہ کر دے، آپ کو فکر مند کر دے۔ میں نے کیا کہا آپ سے؟ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے اور تیسری نسل اس کو عقیدہ بنا لیتی ہے۔ میری ایک نسل جوانوں کی تیار ہو چکی ہے جس کو مسجد سے نفرت، جس کو عالم سے نفرت، جس کو قرآن سے نفرت۔ میں یہ کھلے عام کہہ رہا ہوں، میرا ایک دوست ڈاکٹر، اس نے عید کے دن امامہ باندھا، سنت سمجھ کے جبہ پہنا، اسلامی لباس پہنا، دوسرے ڈاکٹرز ملنے آئے۔ پڑھا لکھا انسان ڈاکٹر ہوتا ہے معاشرے کا، ریسرچ کرنے والا انسان ڈاکٹر ہوتا ہے معاشرے کا، مگر دین سے محرومی ہو تو فکر کہاں تک لے جاتی ہے۔ جیسے ہی اپنے دوست کو دیکھا عید کے دن جبہ پہنا ہے، عید کے دن امامہ پہنا ہے،
کہنے لگے یار تم کب سے ملا گیری شروع کر دیے ہو، تم کب سے ملا بن گئے ہو؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بچہ گناہوں سے تنگ آ گیا تھا، تنہائی میں گناہ کر کے اپنے آپ سے پریشان ہو گیا تھا، سوسائڈ کے تک بات پہنچ چکی تھی، اتنا اپنے آپ سے تنگ آ گیا۔ میں نے اس کو اپنی صحبت میں رکھا، اپنے دوست کی صحبت میں رکھا۔ باپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مولانا کے ساتھ بیٹھتا ہے، ڈانٹا اور پھٹکارا اور کہا ان کے ساتھ نہ بیٹھو، لیول گر جائے گا، اسٹیٹس گر جائے گا، سوچ نیچی ہو جائے گی، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، لوگ کیا کہیں گے؟ فلاں سیٹھ کا بیٹا امام کے ساتھ بیٹھتا ہے، مولوی کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ ایسے کلمہ پڑھنے والی ایک جوان نسل تیار ہو گئی، بوڑھوں تک وہ سوچ اثر کر گئی ہے۔ آپ سوچیں، امامے کو ایک الگ نظر سے دیکھ رہے ہیں، جبے کو ایک الگ نظر سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جہاں 10 نوجوان بیٹھے ہیں وہاں ایک شریف آدمی جا کے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ وہاں ماں کی گالی، وہاں بہن کی گالی، سیکریٹ پارٹس، وہ جگہیں جن کا نام لینے میں آدمی شرماتا ہے، اس کے نام پر اتنی گالیاں دی جائے گی کہ آپ کان بند کر کے وہاں سے بھاگ جائیں۔ بی سیریس پلیز، بی کیئرفل پلیز، پے اٹینشن پلیز، دھیان دیں اللہ کے واسطے، توجہ دیں اللہ کے واسطے، سنجیدہ ہو جائیں اللہ کے واسطے، فکر مند ہو جائیں اللہ کے واسطے۔ ایک خطرناک نسل تیار ہو چکی ہے اور ایک خطرناک نسل تیار ہو رہی ہے۔ کون سی نسل؟ میں بتاؤں، ماں نے جب دودھ پلایا تھا اور اس بچے کے رگوں میں جو بلڈ گیا تھا، پہلا بلڈ، وہ بھی ماں گناہ کرتی تھی اور دودھ پلاتی تھی، پہلا بلڈ گناہ سے تیار ہوا۔ اور جب وہ خود کچھ کھانا پینا سیکھا تو ایک لقمہ نہیں کھاتا جب تک کہ کارٹون نہ دیکھے، ایک لقمہ نہیں کھاتا جب تک کہ گیم نہ کھیلے، ایک لقمہ نہیں کھاتا جب تک کہ ریلز نہ دیکھے۔ اور میری قوم کا باپ موبائل دے دیتا ہے تاکہ کھانا کھا لے۔ میں ایک جملہ کوڈ کر دوں، اگر آپ نے 3.5 سال 4 سال کے بچے کو اس لیے موبائل دے دیا کہ وہ کھانا نہیں کھاتا اس کے بغیر، آپ نے موبائل نہیں دیا ہے، آپ نے ایک زہریلا نشہ دے دیا ہے، آپ نے ایک خطرناک نشہ دے دیا ہے، شراب سے زیادہ خطرناک نشہ، چرس اور گانجے سے زیادہ خطرناک نشہ۔ ایسا کہتے کس کو ہیں؟ ہر وہ چیز جس کے بغیر جینا مشکل ہو جائے۔ ابھی 3 سال کی عمر کو پہنچا ہے اور ضد ایسی کہ نہیں دو گے تو نہیں کھاؤں گا، روتا ہے، لوٹ پوٹ ہوتا ہے، زمین پہ ادھر ادھر ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، 3 سال کا بچہ انٹرنیٹ کے نشے میں مبتلا ہے۔ اگر ماں باپ سیریس نہیں ہوئے تو وہ اس بات کو لکھ لیں، ہو سکتا ہے بڑھاپے کی دوائی بھی آپ کو نہ ملے، ہو سکتا ہے بڑھاپے میں آپ کے لیے لاٹھی بھی نہ بن پائے، آخرت تو آپ چھوڑ دیجئے۔ اسی لیے پیارے، مدرسوں کی ضرورت اسی لیے ہے کہ باپ سیریس نہیں ہے، ماں سنجیدہ نہیں ہے، ماں کو گھر کے کام سے فرصت نہیں، باپ کو تجارت سے فرصت نہیں۔ اس لیے معاشرے میں ایک ایسا گھر ضروری ہے، ایک ایسا مرکز ضروری ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ضروری ہے جہاں ہمارے بچوں کی فکر کی تطہیر ہو، دماغ کی تطہیر ہو، دل کی تطہیر ہو۔ آپ جائیں کام پہ، ماں کرے گھر کا کام، مگر آپ کے بچے کے دل اور دماغ کو جہاں سے صفائی ملے گی اسی کو مسجد کہتے ہیں، اسی کو مدرسہ کہتے ہیں، اسی کو مکتب کہتے ہیں۔ اس فتنے کے دور میں جو کچھ میں نے کہا، اس کی روشنی میں آپ سمجھ لیں کہ یہ عمارتیں اینٹ اور پتھر کی عمارت نہیں ہے، ہماری زندگی کا راز ہے، ہمارے جینے کی وجہ ہے، ہمارے زندہ ہونے کا سبب ہے۔ یہ ہیں تو ہم ہیں، یہ نہیں ہے تو ہم نہیں رہیں گے۔ انسان بن کر جی لیں گے مگر مسلمان بن کر جینا بہت مشکل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے، مسجد و مدرسے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام